جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نصیب والوں کے حصے میں نماز ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ راستہ چلتے چلتے راستے میں دونوں کا گزر ایک مسجد کے پاس سے ہوا۔ مسجد سے اذان کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ غلام جانتا تھا کہ اس کا مالک دولت کے نشے میں اتنا بدمست ہے کہ دنیا کے مال کی فراوانی نے اس کو بارگاہ خداوندی سے دور کر دیا ہے۔ وہ دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے بعد عطا کرنے والے مولا کو بھول چکا تھا، بالکل غافل تھا اللہ سے، بس دنیا ہی دنیا اس کے سامنے تھی۔ اب وہ خود کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں مکمل آزاد سمجھتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا مال نہ دے جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوری ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسا مال دے جو مال ہمیں اللہ کے اور رسول اللہ کے قریب کر دے۔ اے لوگو، مال کماؤ، مال کی آرزو کرو لیکن حلال کی، اور ایسے مال کی جو اللہ کے قریب کرے، رسول اللہ کے قریب کرے، اولیاء اللہ کے قریب کرے، نہ کہ ایسا مال جو اللہ سے اور رسول اللہ سے اور اولیاء اللہ سے دور کر دے۔ ایسے مال سے پناہ مانگنا چاہیے جو اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ سے ہمیں دور کر دے۔ دیکھیے مولانا روم فرماتے ہیں، چنانچہ جب مسجد سے اذان کی آواز آئی تو غلام نے ڈرتے ڈرتے اپنے مالدار مالک سے کہا، کیونکہ مال والے اپنے مال کے نشے میں کسی کو نہیں سمجھتے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی ہو۔ کیا کہا غلام نے ڈرتے ڈرتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے نماز کا بلاوا آیا ہے۔ سبحان اللہ، غلام ہے لیکن اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ بھی اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہا مالک سے کہ مجھے اللہ کے گھر سے نماز کا بلاوا آیا ہے، کیونکہ اذان جو ہے وہ نماز کا بلاوا ہے، نماز کا بلاوا اذان ہے۔ آج ہم اذانیں سنتے ہیں لیکن اذان کا جواب نہیں دیتے، بلکہ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان جلدی سے ختم ہو، اور ہم یوں ہی گپ شپ میں لگے رہیں۔ کیا کہا غلام نے؟ اگر اجازت ہو تو میں مسجد میں جا کر اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنے مالک اور خالق کے حضور نماز کی ادائیگی کر لوں۔ بے نمازی امیر نے آقا نے غلام کی درخواست کو قبول کر لیا اور کہا، جاؤ تم مسجد میں نماز پڑھ لو اور میں باہر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غور کریں کہ مالک ہے، امیر ہے، لیکن باہر انتظار کر رہا ہے۔ بتائیے کتنی بد نصیبی ہے مسجد سے، کتنی بد نصیبی ہے نماز سے کہ اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے غلام چلا گیا لیکن مالک انتظار میں ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے مالک مسجد میں جاتا اور غلام ساتھ ساتھ جاتا، یہ بات ہی کچھ اور ہوتی۔ مال کی محبت نے اسے ایسا بدمست کر دیا کہ نماز سے دور ہو گیا، روزے سے دور ہو گیا، زکوٰۃ سے دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ غلام اللہ رب العالمین کی عطا سے نماز پڑھتا ہے اور مالک امیر مسجد سے باہر ایک گلی میں بیٹھا ہے، راستے میں بیٹھا ہے اور اپنے غلام کا انتظار کرتا ہے، اور غریب مالک غلام ہے، اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہے، اپنے مالک حقیقی بارگاہ میں حاضر ہے۔ غلام نے نماز پڑھی تو دل نے چاہا
کہ اپنے آقا و مولا حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں نذرانہ بھی پیش کر لوں۔ حضرات ایک بات بتا دیں ہم، اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اگر محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہو تو سمجھ لو نماز قبول ہے۔ یعنی نماز پڑھنے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو تو سمجھ لو نماز قبول ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد دل میں محبت محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر نہ ہو، پیدا نہ ہو محبت رسول، تو سمجھ لو کہ اس کی نماز قبولیت کے درجے کو نہیں حاصل کر سکی۔ وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز میں، وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز میں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مجھے کلام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے کام کیا تھا، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں، جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہاں لکھا ہے، ادائے دید سراپا نیاز تھی، ادائے دید سراپا نیاز تھی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیا حضرت بلال کی عظمت کے بارے میں لکھا علامہ اقبال نے؟ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ مالک باہر بیٹھا ہے، گلی میں بیٹھا ہے، راستے میں کھڑا ہے، اور غلام غریب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا، آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ نمازی اپنی اپنی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ بے نمازی مالک جب نمازیوں کو نکلتا دیکھتا تو اس کے تیور بدلتے جاتے اور غصے سے پیچ تاب کھانے لگا کہ پتہ نہیں اس کے غلام کو کیا ہو گیا ہے، کیا کہ پتہ نہیں اس کے غلام کو کیا ہو گیا ہے، وہ مسجد سے باہر نہیں آیا، اس کی نماز ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ الانتظار اشد من القتل، انتظار قتل سے بھی شدید تر ہے، آپ جانتے ہیں۔ بے نمازی مالک کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، غصے میں باہر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے دروازے تک پہنچا لیکن مسجد میں نہیں جا رہا ہے، اور اپنے غلام کو بلانے لگا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غلام کا نام شنکر تھا۔ مالک نے آواز دی، شنکر تجھے کیا ہو گیا؟ جتنے نمازی تیرے بعد مسجد میں داخل ہوئے تھے وہ نماز پڑھ کر چلے گئے، لیکن تو ابھی تک باہر نہیں نکلا۔ سامعین و ناظرین حضرات، غلام کے کانوں میں مالک کی آواز پہنچی، اور سے سنیے بات کو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو مسجد کے دروازے کی طرف آیا، مالک نے جب اسے دیکھا تو غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے شنکر تجھے مسجد میں کس نے روک رکھا ہے؟ تو مسجد سے نکلتا کیوں نہیں؟ مسجد سے باہر کیوں نہیں آتا جب تو نے نماز ادا کر لی؟ اے لوگو سنو، نماز سے محبت کرنے والے غلام کا جواب، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے غلام کا جواب۔ غلام نے جواباً کہا، جواب دیا، مجھے وہ مالک جس نے تجھے مسجد کے اندر آنے نہیں دیا، وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مالک حقیقی ہے جس نے تجھے مسجد میں اندر آنے نہیں دیا، اور وہ مالک حقیقی کی ذات وہ ہے جس نے مجھے مسجد کے اندر بلا لیا تو وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا۔
سامعین و ناظرین حضرات، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ مثنوی شریف میں جو آپ نے تحریر کیا ہے کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی لیے تو کیا خوب کہا ہے شاعر نے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین حضرات، یہ محفل سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے آقا مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ آپ جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ بلا لیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ محفلیں مقدس محفلیں ہوتی ہیں جن میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیثیں اور بزرگوں کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مقدس محفلیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ محفل کوئی دنیاوی محفل نہیں بلکہ میلاد پاک کی محفل ہے۔ یہ محفلیں رونقیں ہیں، یہ محفلیں زینت ہیں، یہ محفلیں یہ میلاد مقدس کوئی نئی ایجادات نہیں بلکہ یہ روز اول سے ہی قائم ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی، کیونکہ توحید کے جلسے بھی منعقد ہوئے، رسالت کی عظمتوں کے چرچے بھی ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ قرآن کو اٹھائیے، حدیث کو اٹھائیے اور اس کی آپ تاریخ کو پڑھیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ غلام مسجد کے اندر ہے اور مالک جس کے مال نے اس کو اللہ سے دور کیا، نمازوں سے دور کیا، روزے سے دور کیا، زکوٰۃ سے دور کیا، وہ باہر گلی میں کھڑا ہے، راستے میں کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے اور اس کے تیور جوں غلام دیر سے آ رہا ہے اور دیری ہو رہی ہے، اس کے تیور تو بڑھتے جا رہے ہیں اور غصے میں اس کے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، نبی کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش کرنے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی وہ ہیں جس کو چاہیں اپنے قریب کریں اور جو اس نبی کے قریب ہو گیا اس کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔